ہمارے بڑے بھائی ہیں مولانا محمود مدنی صاحب، انہوں نے سروے کیا ہے تو پچھلے ایک سال کے اندر وہ کچھ بتلاتے ہیں کہ 2.25 ارب روپیہ اس مسلمان قوم نے اپنی شادیوں کے اوپر خرچ کیا۔ اگر ہم اپنی شادیوں پر 2.25 ارب روپیہ خرچ کر سکتے ہیں ایک سال میں، تو ہم مدرسوں کے حالات کیوں نہیں سدھار سکتے؟ مدرسوں کے کفالت کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ مدرسوں کے اساتذہ کی تنخواہوں کو کیوں نہیں اپنے ذمے لے سکتے؟ اگر اس وقت قوم نے اس چیز کو اپنے کندھوں کے اوپر نہیں اٹھایا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ارتداد کی ہوا چل رہی ہے ہم اس سے اپنے آپ اس ذمہ داری کو بھی علماء کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ جیسے مدرسوں کی ذمہ داری علماء نے اٹھائی، جیسے مکاتب کی ذمہ داری علماء نے اٹھائی، ایسا ہی اس ذمہ داری کو بھی علماء کو اٹھانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو نیوز انڈیا کے معزز ناظرین و سامعین کو خوش آمدید۔ دوستو، میں احتشام نظامی قاسمی، آج ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور شخصیت ہے، بہت خاص مہمان ہے، حضرت مولانا سید اسجد مدنی صاحب، نائب صدر جمعیت علماء ہند کے صاحبزادے، اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، صدر جمعیت علماء ہند کے بھتیجے، حضرت مولانا حسن اسجد مدنی صاحب ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اس چینل پر ہماری ایک حقیر سی دعوت پر اپنے مصروف ترین اوقات میں سے کچھ حصہ نکالا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ تشریف لائے، ہمارے لیے خوشی کی بات۔ مولانا، ابھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی حیدرآباد کے ایک مدرسے کی، جہاں پر انہوں نے اپنے مدرسے میں کچھ الگ سے کچھ قوانین و ضوابط بنائے ہیں، جو کہ ان کا لیٹر پیڈ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ ہم نے اس کو اپلوڈ کیا تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ وہ آپ کے مدرسے سے کاپی کیے گئے ہیں اور آپ کے یہاں وہ کافی ٹائم سے ہیں۔ تو آپ اس تعلق سے کچھ بتا سکتے ہیں وہ کیا قوانین ہیں، کیا ضوابط جو آپ نے بنا رکھے ہیں اساتذہ کے تعلق سے؟ اگر استاذ کا انتقال ہو جائے تو ان کی بیوہ کو تنخواہ دی جائے گی تاعمر، جب تک بچے خود کفیل نہ ہو جائے۔ بچے خود کفیل ہو جائیں گے تو پھر آدھی تنخواہ دی جائے گی، اور بونس بھی دیا جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، آپ اس تعلق سے کچھ بتائیں گے وہ کیا نظام ہے اور کب سے آپ نے شروع کر رکھا ہے؟ یہ تقریباً پچھلے 4-5 سال سے ہم نے اپنے مدرسے کے اندر یہ نظام بنایا تھا کہ اگر کوئی مدرس ہمارا خدا نہ خواستہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے جانے کے بعد اس کے بچے، اس کی بیوی، وہ بے سہارا نہ ہوں، اور گھر جس طریقے سے ان کا چل رہا تھا اسی طریقے سے گھر چلتا رہے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ نظام بنایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو اگر بچے اس کے چھوٹے ہیں، ابھی کمانے کے لائق نہیں ہیں، تو ہم ان کو اس کی تنخواہ پوری اس کی بیوہ کو دیتے ہیں۔ یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ابھی تک اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا ہے۔ اور جب بچے اس کے بڑے ہو جائیں گے اور وہ خود کفیل ہو جائیں گے تو تاعمر اس کی بیوی کو اس کی آدھی تنخواہ ہم دیتے رہیں گے، تاکہ وہ اپنے ہاتھ اپنے بچوں کے آگے نہ پھیلائے، بلکہ اپنے جو شوہر نے مدرسے کی خدمت کی ہے جتنے دن بھی، اس خدمت کے عوض میں تا زندگی اس کو پیسہ ملتا رہے۔ اس طریقے کا ہم نے نظام بنا رکھا ہے، اور یہ تقریباً 4 سال پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ مدرس جب اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم اس کی تنخواہ میں شروع ہم نے کیا تھا 500 روپے سے، کہ ہم 500 روپے اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیتے تھے، اور اب ہم نے اس کو بڑھا کر 1000 روپیہ کر دیا ہے کہ 1000 روپیہ اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جاتا ہے جس مہینے سے بھی بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور یہ اضافہ اس تنخواہ کے علاوہ ہے جو سالانہ ان کے ہاں ہمارے مدرسے کے اندر اساتذہ کے تنخواہ میں جو اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مدرس ہے اور وہ کسی خراب بیماری سے، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو مدرسے سے 2 مہینہ 3 مہینہ یا مہینہ بھر غائب رہنا ہے، چھٹی ہے، تو ہم نے یہ نظام بنایا ہے کہ ایسے کسی بیماری میں اس کا علاج پورا وہ ہم مدرسے کی طرف سے کرتے ہیں۔ پورا علاج مدرسہ اس کا خرچہ اٹھاتا ہے، اور جتنے دن بھی وہ چھٹی پر ہے اتنے دن کی اس کی تنخواہ ہم اس کو پورا دیتے ہیں، تاکہ اس کو اپنا گھر چلانے میں کوئی دشواری اور دقت نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ جب کوئی مدرس ہے اور ابھی جوان ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، تو ہم پہلے 10,000 روپے سے ہم نے شروع کیا تھا، لیکن اب اس کو ہم نے 15,000 کر دیا ہے۔ 15,000 روپیہ اس کو ہم دیتے ہیں، اور 2 ہفتے کی چھٹی اس کو مدرسے کی طرف سے با تنخواہ دی جاتی ہے، تاکہ ابتدائی دن وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گزارے،
کچھ محبت تعلق کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کھلانا پلانا ہوتا ہے، کچھ گفٹ دینا ہوتا ہے تاکہ دونوں کے درمیان میں رابطہ اور محبت بڑھے اور زندگی آسانی سے گزرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے طلباء کو، جو پنجم کے طلباء ہیں، ششم کے طلباء ہیں، ہفتم کے طلباء ہیں، ان بچوں کو ہم وظیفہ دیتے ہیں ہر مہینے 200 روپیہ۔ جتنے بھی طلباء ہیں سب کو وظیفہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی تعلیمی سرگرمی کو جاری رکھیں اور چھٹی وغیرہ لے کر وہ گھر کی طرف نہ جائیں۔ استاذ کوئی ہے اگر وہ حج کے لیے جاتا ہے تو اس کی بھی پوری چھٹی ہماری طرف، مدرسے کی طرف سے باتنخواہ ہے، اور تنخواہ بھی ہم اسے دیتے ہیں، اور 40 دن کی ہم نے اس کی چھٹی متعین کی ہے کہ 40 دن وہ حج کے سفر پہ جائیں گے تو سفر اس کی تنخواہ بھی آپ دیں گے؟ اس کی تنخواہ بھی، اس حج کے سفر کی جو 40 دن کی چھٹی ہوگی اس چھٹی کی تنخواہ بھی ہم ان کو دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے قوانین بتائے ہیں اس پہ عمل ہو رہا ہے 4 پورے سال؟ طریقے سے عمل ہو رہا ہے الحمدللہ۔ جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں ان کو ہم نے پیسہ دیا ہے، جو حضرات بیمار ہوئے ہیں ان کو ہم نے خرچہ بھی دیا ہے، ان کی تنخواہیں بھی دی ہیں۔ اساتذہ کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اضافہ ہر مہینے ہوتا رہتا ہے، جس وقت جس مہینے سے بھی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی 6 گھنٹے ہیں وہ 6 گھنٹے کی ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں۔ اس تنخواہ کے علاوہ اگر ہم اپنے اساتذہ سے کوئی اضافی خدمت لے رہے ہیں، کوئی نگرانی کر رہے ہیں، مثلاً بعد مغرب تعلیم کی نگرانی ہو رہی ہے، مثلاً کھانا بچوں کو کھلانا ہے اس کی نگرانی ہو رہی ہے، مثلاً نماز کے وقت بچوں کو اٹھانا ہے اس کی نگرانی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا بھی ہم وظیفہ الگ سے اساتذہ کو دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جن استادوں کو 20 سال ہو جائیں مدرسے کے اندر تو 20 سال کے بعد ایک بونس کے طور پر ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو 30 سال کے ہو جاتے ہیں 30 سال کے بعد پھر الگ ایک بونس کے طور پر ان کی تنخواہ کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اس پر ہے کہ بھئی آپ نے اتنے سال ہمارے مدرسے کے اندر گزار دیے ہیں، اس کے عوض میں ہم نے نظام بنایا ہے کہ یہ ان کی تنخواہ کے اندر ہم اس کو اضافہ کر دیتے ہیں۔ اچھا مولانا، آپ کے بتایا کہ آپ نے تقریباً 14,000 کے قریب مدارس بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کے زیر نگرانی، آپ کے والد صاحب کی زیر نگرانی، تو آپ کے کتنے مدرسے آپ کی سرپرستی میں چل رہے ہیں؟ آپ کچھ بتا سکتے الحمدللہ اس وقت ہمارا ٹرسٹ ہے مولانا حسین احمد مدنی ایجوکیشنل ٹرسٹ۔ یہ ہمارے والد نے تقریباً 25 سال پہلے اس کو قائم کیا تھا 2000 میں، اور 1999 میں اس کی شروعات ہو گئی تھی۔ یہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ادارہ جو بچیوں کا ادارہ ہے، اس کے اندر 1250 بچیاں اس وقت تعلیم حاصل کرتی ہیں، یہ بھی اسی ٹرسٹ کا ایک ادارہ ہے۔ اسی طریقے سے بہار میں ہے، اسی طریقے سے جھارکھنڈ میں ہمارا بڑا کام ہے جس میں مدرسے بھی ہیں، جس میں مکاتب بھی ہیں، جس میں پرائمری بھی ہے۔ اسی طریقے سے بہار میں مدھوبنی ہے، وہاں پر ہم نے مدنی پبلک اسکول مدھوبنی بنایا ہے، 8ویں تک گورنمنٹ سے اس کو منظور شدہ ہے۔ چلمل جو علاقہ ہے جہاں یہ مدرسہ ہے، اس مدرسے کے ساتھ ساتھ ہم نے مدنی پبلک اسکول چلمل کا قیام کیا ہے، وہاں پر وہ بھی 8ویں تک کا ادارہ ہے۔ یہ جو ادارہ ہے بچیوں کا یہ انٹر کالج ہے۔ تمام اداروں میں، مکاتب میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں اس وقت تقریباً 14,000 کے قریب بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور 330 کے اوپر وہ افراد ہیں جن کو ہم ہر سال ہر مہینے یہاں سے تنخواہیں دیتے ہیں۔ الحمدللہ ایک بڑا خرچ ہے ہماری تنخواہوں کا، ایک بڑا خرچ ہے بچوں کے کھانے کا۔ مدرسوں کے اندر وہ بچے ہیں جو بچے کھانا کھاتے ہیں، اس کے لیے نظام بنا ہوا ہے ٹرسٹ، اور پورا نظام جو ہے وہ چندے کے اوپر ہے، لوگ دیتے ہیں اور ہم اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اس کو پورا سب قوم کے پیسے سے ہو رہا ہے۔ کوئی ٹرسٹ کی کوئی مستقل کوئی آمدنی نہیں ہے کہ بھئی کوئی اس کی جائیداد ہو یا زمین ہو یا چیزیں ہو جس سے ہوتا ہو، قوم دیتی ہے اور ہم اس کو اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا مولانا، ایک سوال ہے، اکثر مدارس کے اساتذہ نے مجھ سے پرسنلی طور پر یہ سوال کیا ہے اور کہا بھی کہ آپ اس سے تھوڑا سا آواز اٹھائیے۔ اکثر مدارس میں دیکھا ہے اساتذہ مالی مشکلات کا شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کی تنخواہیں کم ہیں اکثر مدرسوں میں، اور مدارس کے جو ذمہ داران ہیں ان سے پوچھا جائے وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ مالی مشکلات کا شکار ہے۔ تو اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ تنخواہوں کو کہاں تک بڑھایا جائے، اس کو کیسے درست کیا جائے؟ دیکھیے اس میں دونوں پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایک مذہبی پہلو ہے کہ یہ مدرسے چلانا
اور مدرسوں کے سلسلے میں خدمت انجام دینا یہ ایک ہمارا مذہبی فریضہ ہے، اور مذہبی فریضے کے لیے پھر ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے ہماری آمدنی کیا ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے۔ اسی لیے میں اس بات کو کہتے ہیں، ہمیں بھی کہتا ہوں، ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا ایک بیان مستقل اسی اس پر ہے کہ یہ مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، پڑھائی ہے، لکھائی ہے، یہ ہماری دنیا نہیں ہے، یہ ہماری آخرت ہے۔ ہم یہ سب جو کر رہے ہیں یہ آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اساتذہ اس سلسلے میں یہ حقیقت ہے کہ شکار ہیں اس چیز کا، اور مدرسے والے تنخواہ نہیں دے پاتے ہیں، لیکن ہم ان سے کہتے ہیں کہ مدرسے جو ہیں وہ دنیا کی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، اور اس سے ہو بھی نہیں سکتا۔ ہمیں اس کے لیے ضرورت ہے کہ اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جو صلاحیتیں ہم کو دی ہیں اس کو بروئے کار لانا چاہیے، اور اس سلسلے سے پھر کچھ اپنی کا نظام ایسا ہو جائے۔ لیکن وہ بھی یہ ہے کہ ہر آدمی اس کو نہیں کر سکتا، خطابت کے واسطے سے ہو یا تحریر کے واسطے سے ہو یا اور کوئی بزنس ہو، جس کو آج بہت سے بزنس ہیں جو آن لائن ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہر کسی کے بس کا بھی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ اچھا، جب مدرسے والوں سے یہ بات کہی جاتی ہے، جو ذمہ داران ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ اچھا، بجٹ بھی یہ ہے کہ بھئی ہمیں تو لے کر آنا ہے، قوم سے ہی لے کر آنا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم کو ایک تو یہ چیز ہے کہ اساتذہ خود کوشش کریں، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کو قوم کو اس بات کو کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ میں یہ بات قوم سے کہہ رہا ہوں، اپنی مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، جن کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں، جو روز کماتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور یہ مدرسے خدا نہ خواستہ بند ہو گئے اور لوگوں نے دین کی یہ خدمت کرنا چھوڑ دیا، تو پھر کل کو آپ کے بچوں کا دین اور ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے قوم کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے جو مدرسوں کے جو اخراجات ہیں، جو مسجدوں کے اخراجات ہیں، جو اماموں کے اخراجات ہیں، اس اخراجات کو اپنے کندھوں کے اوپر لینا ہوگا۔ ابھی ہم نے اس بات کو دیکھا ہے، ہمارے بڑے بھائی ہیں مولانا محمود مدنی صاحب، انہوں نے سروے کیا ہے، تو پچھلے 1 سال کے اندر وہ کچھ بتلاتے ہیں کہ 2.25 ارب روپیہ اس مسلمان قوم نے اپنی شادیوں کے اوپر خرچ کیا ہے۔ تو اگر ہم اپنی شادیوں پر 2.25 ارب روپیہ خرچ کر سکتے ہیں 1 سال میں، تو ہم مدرسوں کے حالات کیوں نہیں سدھار سکتے؟ ہم مدرسوں کے کفالت کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم مدرسوں کے اساتذہ کی تنخواہوں کے کو کیوں نہیں اپنے ذمے لے سکتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے 500 اور 1000 روپیہ دے دیا اور ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے۔ ذمہ داری آپ کی ہے، ان مدرسوں کو چلانا آپ کی ذمہ داری، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری۔ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے، جو آپ نے سوال کیا کہ بھئی اساتذہ کے لیے اپنے اخراجات کو پورا کرنا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے، ان حالات میں پھر لوگ مدرسے کی طرف نہیں آئیں گے، کون ذمہ دار ہوگا؟ جس طریقے سے آپ بزنس کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی ہاتھ پیر دیے، ہم بھی بزنس کرتے ہیں۔ آپ اگر 100 روپیہ کما سکتے ہیں ہاتھ پیر چلا کے، تو ہم بھی کما سکتے ہیں۔ آپ اگر ایک دکان کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی دنیا کو چھوڑ کر آپ کے بچوں کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ہم نے پورے طریقے سے ختم کر کے آپ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اور آپ اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں 100 روپیہ اور 200 روپیہ اور 1000 اور 10,000 روپیہ دے کر۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔ قوم کو دیکھنا ہوگا کہ کیسے اس ضرورت کو ہم پورا کر سکتے ہیں، تبھی اس کے اندر سدھار آ سکتا ہے۔ اچھا مولانا، ایک سوال یہ ہے، بات زیادہ طویل ہو گئی ہے۔ مدارس میں جو تنخواہ ہے عام طور پہ 8 سے 10-12 ہزار روپے یہاں تک محدود ہے، تو میں آپ کے ذریعے، آپ بڑی شخصیت ہے، آپ کچھ ذمہ داران کو پیغام دے کے کچھ تھوڑا سا اوپر بڑھائے، 15 سے 20 تک لے جائے، تاکہ جو موٹی موٹی ضروریات ہے وہ پوری ہو جائے۔ بالکل، یہ بات ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ذمہ داران کو اپنے اساتذہ کی تنخواہ بڑھانی چاہیے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہمارا بجٹ کتنا ہے۔ آپ کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دیکھیے، میرا ایمان یہ ہے کہ کوشش کرنا میرا کام ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو جب تک مجھ سے کام لینا ہے وہ دروازے کھولتا رہے گا، وہ لوگوں کو متوجہ کرتا رہے گا۔ ہاں،
ہمارا کام کوشش اگر ہم کوشش بھی نہیں کریں گے تو پھر رحمت متوجہ نہیں ہوگی. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے. ہمیں اپنے اساتذہ کے سلسلے میں سوچنا چاہیے، ان کی تنخواہوں کے اندر اضافہ کرنا چاہیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے تاکہ وہ فارغ البال ہو کر دین کی خدمت کے اندر لگے رہیں. اور آئے گا کہاں سے یہ اللہ جانتا ہے. جتنا ہے ابھی بجٹ جس کے پاس بھی ہے وہ بھی کوئی کسی کے اختیار میں نہیں ہے، نہ کسی کی محنت سے ہے، وہ بھی اللہ نے اس کو کیا، آگے بھی اللہ پورا کرنے والا. اچھا مولانا، ایک بات ہے، مولانا ارشد مدنی صاحب کا پیغام ہے کہ ان کی اپیل بھی ہے مسلمانوں سے، جو مالدار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے، کہ وہ آگے آئے اور ارتداد سے بچیوں کو بچائے، اپنے اسکول کالج بنائے. بار بار مولانا ارشد مدنی صاحب اس طرح کی اپیل کرتے ہیں، تو آپ بھی کچھ اس طرح کی اپیل کرنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ بھی لڑکیوں کے گرلس کالج چلا رہے. میں اپیل نہیں کروں گا، میں تو لوگوں سے کہوں گا کہ بھئی آپ، میں کہتا ہوں جگہ جگہ کہتا ہوں، ہم خود اس پہ کام کر رہے ہیں، بچیوں کے لیے، لوگوں کے لیے اسکول اور کالج بنانا، پرائمری بنانا، جگہ جگہ مکاتب بنانا. اور تعلیم جب تک قوم کے اندر نہیں آئے گی اس وقت تک یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. تعلیم کی ضرورت ہے. میں مختلف پروگراموں میں نے اس بات کو کہا ہے، جلسوں میں نے اس بات کو کہا ہے کہ ایک زمانہ تھا آج سے 150 سال پہلے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دین کی حفاظت کے لیے ضرورت تھی کہ مدرسوں کو بنایا جائے. تو جگہ جگہ قوم نے اس کو اپنے کندھوں کے اوپر لیا اور ہر گاؤں ہر دیہات تک ہمارے مدرسے پہنچ گئے. یہاں تک صورتحال ہو گئی کہ ایک ایک مدرسے میں، ایک ایک گاؤں میں 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 مدرسے ہیں. قوم نے اس کی چیز کو لیا. اب اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت ہے کہ آپ کالج بنائیں، آپ اسکول بنائیں، اور اسکول کے اندر مذہبی تعلیم کے ساتھ آپ ان کو دنیا کی تعلیم دیں. اگر اس وقت قوم نے اس چیز کو اپنے کندھوں کے اوپر نہیں اٹھایا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ارتداد کی ہوا چل رہی ہے ہم اس سے اپنے آپ، اس لیے کہ 2 راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی بچی کو جاہل رکھیں اور گھر کے اندر بٹھا کر رکھیں، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ زمانہ جو ہے وہ اس وقت جاہل رکھنے کا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ادارے بنائیے اور اس ادارے کے اندر آپ مذہب کی تعلیم بھی دیجیے اور دنیا کی تعلیم بھی دیجیے. اور مخلوط تعلیم سے آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو بچائیے. اس لیے کہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو مدرسے ملک کے اندر موجود ہیں یہ مدرسے ہماری مذہبی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں. اب ہمیں کسی نئے مدرسے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی علاقہ ہو کسی جگہ کی جہاں ضرورت ہو، لیکن عام طور سے ملک اب ضرورت ہے کہ ہم جگہ جگہ اسکول بنائیں، جگہ جگہ ہم کالج بنائیں، جگہ جگہ ہم پرائمری بنائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو دنیا کمانے والے لوگ ہیں وہ دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ پیسہ، اس ذمہ داری کو بھی علماء کو ہی اٹھانا پڑے گا. جیسے مدرسوں کی ذمہ داری علماء نے اٹھائی، جیسے مکاتب کی ذمہ داری علماء نے اٹھائی، ایسا ہی اس ذمہ داری کو بھی علماء کو اٹھانا ہوگا. اور میں قوم سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے پیسے جو زکوٰۃ کے اور خیرات کے اور للہ جو آپ نکال لیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ اگر اسکول کے لیے آپ دے رہے ہیں تو وہ دین کا کام نہیں ہے. وہ بھی اس وقت دین کا کام ہے تاکہ بچیوں کو اور بچوں کو مرتد ہونے سے بچایا جا سکے. مذہبی تعلیم اور دنیا کی تعلیم ساتھ ساتھ دی جا سکے. اس لیے اگر علماء آپ کے پاس آتے ہیں کہ بھئی ہم اسکول بنا رہے ہیں، آپ اس کے لیے چندہ دیجئے، آپ اس کے لیے چندہ دیجئے، خوشی سے چندہ دیجئے. ہم نے ایک نظام بنایا ہے ابھی الحمدللہ یہیں دیوبند میں، یہ تو بچیوں کا ہے. یہاں ہم نے ابھی 18 ایکڑ زمین لی ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اس کی رجسٹری ہو گئی ہے. اس نظام میں اس وقت تقریباً 70 سے 80 کروڑ روپے کا وہ پورا پروجیکٹ ہے، جس کے اندر ہم 4000 بچوں کا ہمارا منصوبہ ہے کہ ہم ان کو پڑھائیں گے، اور دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم. اس کے ساتھ جب بچہ پڑھ کے نکلے گا تو وہ حافظ بھی ہوگا، وہ عالم بھی ہوگا، وہ انجینئر بھی ہوگا، وہ پیرامیڈیکل بھی سیکھا ہوا ہوگا. اس کو جو اس وقت کے دنیا کمانے کے جو کورسز ہیں وہ کورسز بھی اس کو معلومات ہوں گے. دنیا کی مختلف زبانیں جن کی اس وقت ضرورت ہے، مطلب اسپینش ہے، اس کی آج قوم کو ضرورت ہے، چائنیز ہے، اس کی آج قوم کو ضرورت ہے. میں گیا تھا ابھی اس طرف انڈونیشیا کی طرف، تو دین کا حال بہت برا ہے. دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے اسلامی، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کگار پہ کھڑی ہوئی ہے کفر اور اسلام کے درمیان، تو وہاں ضرورت ہے تبلیغ کرنے کی.
ہم زبان نہیں جانتے، تو ایسا نظام ہم بنا رہے ہیں کہ بچے ہمارے جو ہوں گے وہ عربی بھی جانتے ہوں گے، انگلش بھی جانتے ہوں گے، اسپینش بھی جانتے ہوں گے، چائنیز بھی جانتے ہوں گے، مختلف دنیا کی زبانیں ہم ان کو سکھائیں گے. اور ایسا نظام انشاءاللہ ہم یہاں لے کر آ رہے ہیں جس میں دین اور دنیا دونوں تعلیم. یہ تو ہم بچیوں کو یہاں کر رہے ہیں جس میں وہ 12ویں بھی کر رہی ہیں، قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، عالمہ بھی کر رہی ہیں، بخاری بھی پڑھ رہی ہیں، مشکات بھی پڑھ رہی ہیں. ایسا نظام ہم انشاءاللہ طلباء کے لیے لے کر آ رہے ہیں، بچوں کے لیے، جس کے لیے زمین ہو گئی ہے اور کچھ دنوں میں اس کا جو نقشہ وغیرہ ہے وہ تیار ہو رہا ہے. کچھ دنوں میں اس پہ کام انشاءاللہ شروع ہو یعنی جائے. آپ کے اس کالج سے نکل کے بچے مختلف زبانوں میں دین کی اشاعت کا ذریعہ بنیں گے، دین کو پھیلائیں گے انشاءاللہ بالکل. دوستو بہت بہت شکریہ مولانا آپ کا، آپ نے بڑی قیمتی باتیں بتائی ہیں، اور یہ جو 70-80 کروڑ کا جو آپ نے پروجیکٹ بتایا، اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بنائے اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. دوستو آپ نے تمام باتیں آپ کے سامنے آئی ہے، مولانا نے بڑی قیمتی باتیں بتائی ہے، آپ سب لوگوں نے سنا ہے. آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں. اور جو عوام سے اور مدارس کی ذمہ داران سے جو مولانا حسن اسد مدنی صاحب نے جو ایک پرزور اپیل کی ہے، ایک درخواست کی ہے، آپ اس پر خودارا عمل کرنے کی کوشش کریں. اور جیسے مدارس کو بنایا گیا ہے، علماء نے بڑی ذمہ داری اٹھائی ہے، ماشاءاللہ مدارس چل رہے ہیں، دین کا کام ہو رہا ہے. ایسے ہی اسکول، کالج اور پرائمری بنانے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے، اور اس میں علماء کو ہی بڑا قدم اٹھانا پڑے گا. تب کہیں جا کر ہم اپنے بچے اور بچیوں کو ایک بہت بڑے فتنے سے، بڑے ارتداد سے بچا سکتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، مولانا صاحب کا بھی شکریہ. آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور تمام جو مدارس کی ذمہ داران ہیں وہ ذرا فکر لے اور اٹھ کھڑے ہوں اور ایک مضبوط اتحاد کے ساتھ آگے قدم بڑھائیں. انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.